الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف محدث رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ اے حاتم، کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھووں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرے قدم ہیں اور جنت میرے داہنے اور جہنم میرے بائیں جانب، ملک الموت میرے پیچھے ہیں، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قراءت کرتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع عاجزی کے ساتھ رکوع اور گر گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ خوف و رجا یعنی اللہ جل مجدہ کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم اصم، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کس قدر تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان نفوس قدسیہ کی حالت یہ تھی
کہ خوف و امید کی کیفیت میں رہا کرتے تھے کہ نہ جانے ہماری عبادت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ مگر افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی اکثریت نمازوں کی ادائیگی سے غافل اور حقوق اللہ پامال کرنے کی طرف مائل نظر آتی ہے، اور جو رہے سہے مسلمان نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے نہ جانے کتنوں کی نمازیں اخلاص والی اور کتنوں کی اخلاص سے خالی ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں اور کتنے ہی مسلمان نماز میں خشوع و خضوع کے بجائے اپنے دوست یار، گھر بار اور کاروبار کے خیالات رکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے نمازی نماز پڑھتے ہوئے سنن و واجبات اور نماز کے ارکان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور کتنے ہی نمازی نماز میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات اور ارمان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، حقوق اللہ میں سے نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا، کہ حدیث پاک میں ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، یعنی کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں باقاعدہ دعا بھی فرمائی تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی دعا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد لے کر جائیں گے تو ان کے ننھے ذہن بچپن ہی سے نمازوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بھی نمازوں کے عادی بن جائیں گے، کیونکہ جو بات بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بیٹھ جاتی ہے فطری طور پر بڑے ہو کر بھی وہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ یعنی پختہ ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی چھوٹی عمر سے بچوں کو نماز کی رغبت دلانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تربیت نشان ہے، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو مار کر پڑھاؤ۔
قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں اور نماز کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے علم دین حاصل کرنے اور نماز کی پابندی کا ذہن بنانے کے لیے دو فرامین خداوندی سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے کیسے انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت و مغفرت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں تو کہیں اجر عظیم کی نویدیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور رغبت دلائی گئی ہے۔ آئیے ترغیب کے لیے نماز کے فضائل پر چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کس قدر افضل عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے افضل اعمال کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا سب سے افضل عمل نماز ہے اور 4تھی مرتبہ فرمایا جہاد۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنے تمام تر دنیاوی جھمیلوں پر ترجیح دیں اور نماز کا وقت ہوتے ہی سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جایا کریں اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت نماز ادا کیا کریں، کیونکہ صحیح طور پر نماز پڑھنے سے جہاں دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہیں اس کا ایک بہترین اخروی فائدہ یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت یہی نماز ہماری نجات و مغفرت کا باعث بن جائے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور پھر وضو فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز پڑھنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان پر رحمت الہی کی ایسی بارشیں ہوتی ہیں جو ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ نماز کی برکت سے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، آئندہ بھی انسان گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام و گناہ اور ممنوعات شرعی جو کام شرعاً منع ہے ان سے نہیں بچتے؟ نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ پر بجائے جاتے اور سنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے گناہوں کے عمیق گھڑے کی طرف تیزی سے گرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، غیبت،
چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود اور رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ کبیرہ گناہوں میں ابتلاء عام ہے۔ حیرت بالائے حیرت کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنا چہرہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی ہے، اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شاہی بھی موجود ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو، پھر بھی نہایت بے دردی کے ساتھ چہرے سے اس محبت کی نشانی کو مونڈ کر گندی نالی تک میں بہا دینے سے گریز نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہے، نماز پڑھنے کے باوجود آخر ایسا کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً حق ہے۔ نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغاباز، چغل خور، رزق حرام کھانے والا، فلموں ڈراموں کا دلدا اور معاذ اللہ آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ کی طرح داڑھی مونڈا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک حقیقی نمازی ہرگز ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھ لیں، اپنے وضو اور غسل کو درست کر لیں۔ اگر باطہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری و باطنی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کے برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے، اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم باشرہ، باریش، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ آئیے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے ملنے کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر جھیپ یعنی شرمندہ ہو گئی، چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی۔ حسن اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، لہذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 نماز با جماعت ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ جو عاشق ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز با جماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئیں۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ یہ پیغام بھیج دیا، محترمہ
نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے. میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ عز و جل کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے، اور اب میرے دل میں اپنے رب کی محبت موجیں مار رہی ہے. الحمدللہ میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. جب اس خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا: صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب عظیم جل جلالہ نے بالکل سچ فرمایا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجے مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا. یاد رکھیے کہ نماز کو اگر اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً نماز ہر برے کام سے روکتی ہے. ایک انصاری جوان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی. فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی. چنانچہ بہت ہی قریب زمانے میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا. نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز نور ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. نماز اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز سے گناہ جھڑتے ہیں. نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے. نماز پچھلی نمازوں کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے. نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے. نمازی جنت میں داخل ہوگا. نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. نمازی اللہ تبارک و تعالی کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے. نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے. نمازی کامل مومن ہے. نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی. خالق سے بخشوائے گی اے بھائی
خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونے کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، خدمت تمہاری کریں گی حور ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز، سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز، رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، باغ بہشت روضہ رضوان بہار خلد، سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اسی طرح نماز نہ پڑھنے کے نقصانات و عذابات بھی بے شمار ہیں، یہاں تک کہ جو شخص صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت اس کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 158 پر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہو، بلکہ وہ اس خصلت بد کا عادی ہو اور نماز بالکل ہی نہ پڑھتا ہو، تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر کسی میں یہ عادت بد ہے بھی تو جلدی سے اس سے توبہ کیجئے اور تمام نمازوں کی قضا بھی کیجئے، ورنہ یاد رکھیے کہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے جس شخص کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر ہمیں نماز ترک کرنے کی سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، کیونکہ ہمارے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ لمحے بھر کے لیے بھی اگر کسی گرم انگارے پر جا پڑیں تو پورے وجود کو اچھال کر رکھ دیں گے۔ معمولی سا سر درد ہمارے ہوش گم کر دیتا ہے، کانٹا بھی چبھے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عذاب جس سے دماغ کھولنے لگے گا اسے برداشت کرنے کی کس میں ہمت ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی ویل نامی وہ خوفناک وادی ہے کہ جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو شخص ایک دو نمازیں چھوڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا، اور وہ شخص جو کہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حشر ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک کے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خداوندی سے لرز اٹھیے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی بھیک مانگ لیجئے، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ مال و دولت جس کے نشے میں ہم دھت ہیں یہ دولت آنی جانی ہے، اور جس دنیا کی مستی میں ہم بدمست ہیں یہ دنیا فانی ہے۔ یہ تب تک ہے کہ جب تک سانسوں کی روانی ہے، اور سانسوں کی یہ مالا کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے اور گناہوں سے ناتا توڑ لیجئے، نیکیوں سے تعلق جوڑ لیجئے اور اپنے شب و روز نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں بسر کیجئے۔ بیان کردہ روایت میں
بے نمازیوں، شرابیوں، بدکاروں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک آتشی کنویں یا آگ کے کنویں کو سمجھنے کے لیے دنیا کے کسی بھی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی تنگ و تاریک گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور تصور کیجئے کہ اگر ہمیں اس دنیا کے کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا ہم اس سزا کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر نماز قضا کرتے رہنے، شراب پینے، بدکاری کرنے، ایذائے مسلم کا سبب بننے، والدین کی نافرمانی کرنے اور دیگر گناہوں میں زندگی بسر کرنے کے سبب مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا نازک بدن تو معمولی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے سہ سکے گا؟ مچھر ڈنک مارے تو تڑپ اٹھتے ہیں، اگر جہنم کے سانپ بچھو لپٹ گئے تو کیا کریں گے؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ بے نمازی کے دردناک انجام کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں اور استغفار کریں۔ یاد رکھیے بے نمازی کا عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا بھی نقصان ایسا ہے گویا کہ انسان کا اہل و عیال، مال سب کچھ ضائع ہو گیا۔ بے نمازی کے لیے ائمہ ثلاثہ علیہم الرضوان نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے بادشاہ اسلام قتل کر دے، جبکہ احناف کے نزدیک بے نمازی کی دنیاوی شرعی سزا یہ ہے کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لے۔ صحیح طور پر نماز نہ پڑھنے والا خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ وقت گزار کر پڑھنے والے کی نماز بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا یعنی بے نمازی اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ بے نمازی کو رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدبخت فرمایا۔ بے نمازی زانی اور قاتل سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بے نمازی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر عذاب فرمائے گا۔ نماز میں سستی کرنے والے کو ناراضی رب اکبر کی صورت میں عالم برزخ میں یہ سزا دی جائے گی کہ اس کا سر پتھر سے بار بار تا قیام قیامت کچلا جاتا رہے گا۔ بے نمازی نماز ضائع کرنے کی سزا دنیا میں پائے گا، نزعہ میں پائے گا، قبر میں پائے گا اور میدان محشر میں پائے گا۔ بروز قیامت بے نمازی برباد و رسوا ہوگا۔ بروز قیامت بے نمازی کے چہرے پر بطور سزا عبرتناک رسوا کن تحریر لکھی ہوگی۔ نماز چھوڑنے پر بے نمازی کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ بے نمازی جہنم کی خوفناک وادی غی کا حقدار ہے۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر کے آج ہی سے نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ آج تک قضا ہونے والی تمام نمازوں کو جلد از جلد ادا کرنے کی سچی نیت بھی کر لیجئے۔ نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی صحبت اور نمازوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے بے شمار افراد گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے والے بن گئے۔ کئی بے نمازی نمازوں کے پابند ہو گئے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے جرائم میں مبتلا افراد جب اس ماحول سے وابستہ ہوئے تو ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کی عادت بنائیے۔ اس کی برکت سے پابند سنت بننے اور گناہوں سے نفرت کرنے کا ذہن بنے گا، اور پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔